ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بجو یا گو کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا اور اسے شکار قرار دیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اگر حاجی یا معتمر ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اسے حسب استطاعت ایک بکرے کی قربانی دینی چاہیے، یا 3 روزے رکھنے چاہیے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن معقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس حال میں کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اچھا بتلاؤ، ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی 1 کلوگرام غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فتنوں کے زمانے میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے، اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، یعنی کفار مکہ کے روکنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ہی احرام باندھا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ 1 اونٹ کی قربانی اور دوبارہ حج ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج ادا کریں اور ساتھ قربانی کریں۔ اسے مالک نے موطا میں روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔